للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم حسن الاخلاق صدق نبینا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا پیر سید منظر عباس شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج حیل کے عشاقان رسول کی طرف سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اپنا مقدر چمکانے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ تنہائی میں گھر میں اکیلے بیٹھ کر بھی آدمی نعت پڑھ سکتا ہے، حضور کو یاد کر سکتا ہے۔ محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں عاشق اکٹھے ہوتے ہیں، علماء آتے ہیں، سادات آئے، سفید ریش بزرگ آئے، سالے لوگ اکٹھے ہوئے۔ پتہ نہیں اس محفل میں آنے والوں میں کون ایسا ہے جس کے دل کا سوز و گداز حضور کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اور اس ایک کے صدقے پوری محفل پہ کرم ہو جائے۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ جب پوری ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو مال چھانٹی تو نہیں ہوتا، پھر ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ ہی تل جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ فرشتے اس طرح کی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، لسٹیں تیار کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے، کون کون آیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں محفل میں گئے تھے۔ حدیث طویل ہے، میں صرف آخری حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے آئے تھے میں نے ان کو بخش دیا، دوزخ حرام کر دیا، ان کو جنت عطا فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کچھ بندے ایسے تھے جو نیت کر کے آئے تھے محفل کی، کچھ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا محفل ہو گئی ہے، وہ رک گئے، تیرا ذکر ہو رہا تھا وہ رک گئے۔ کچھ تو ذکر کی نیت سے آئے تھے، کچھ ویسے ہی چلتے ہوئے انہوں نے محفل دیکھی ذکر کی، وہ رک گئے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں میں ذکر کرنے والوں کو بخش رہا ہوں، جو کچھ دیر کے لیے ویسے بغیر نیت کے رک گئے، میں انہیں بھی بخشش عطا فرماؤں۔ حدیث پاک ہے ایک دوسرے مقام پر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا
قوم لا یشقا جلیسہم، کچھ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تم ہی بخشے آ جا۔ محفل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر محفل میں کسی جنتی سے ملاقات ہو جائے جس نے قیامت کے دن بخشے جانا ہے، اگر اس سے دنیا میں ملاقات ہو گئی، آشنائی ہو گئی، تو قیامت کے دن یہ ملاقات شفاعت حاصل کرنے کا باعث بن جائیں گی۔ مت کوئی مل جائی بخشے آتے تم ہی بخشے آ جا۔ آج جن احباب نے محفل کا انتظام کیا ہے میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ابھی جب میں مسجد میں حاضر ہوا ہوں تو راستوں کی سجاوٹ دیکھی ہے، ماحول جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ میزبان احباب جنہوں نے آج انتظامات کیے، کوئی ڈیوٹی دی، کسی بھی حوالے سے اس محفل میں شامل ہوئے، میں ان تمام منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ ماحول اور یہ سجاوٹ بتا رہی ہے کہ ابھی دنیا میں انسانیت زندہ ہے، ابھی وہ لوگ دنیا میں موجود ہیں جو محسن کے احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حضور کے جو احسانات ہیں ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ والدین کا حق ہے اولاد پر، کیوں؟ والدین نے پرورش کی اولاد کی۔ استاد کا حق ہے شاگردوں پر، کیوں؟ استاد نے پڑھایا، تعلیم دی شاگردوں کو۔ بھئی استاد کا تو حق ہے شاگردوں پر، والدین کا تو حق ہے اولاد پر، حضور کا کوئی حق نہیں اپنی امت پر۔ احسان اور حق ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس کا جتنا بڑا احسان ہے اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہے۔ جتنا کسی کا ہمارے اوپر احسان ہے اتنا ہی اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے تو سرکار مدینہ کا احسان ہے۔ مخلوقات میں حضور سے بڑا ہمارا کوئی محسن نہیں۔ گناہ میں کروں بخشش کی فکر حضور کو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں ساری زندگی درود شریف پڑھتا رہوں، حضور کے احسانات کا شکرانہ نہیں کر سکتا، حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آج غلام اکٹھے ہوئے ہیں اس محفل میں کہ ہم اپنے آقا کریم کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن آج ہم درود شریف پڑھ کے محفل سجا کے صرف اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، ہم حضور کے احسانات کو مانتے ہیں۔ ہم احسان فراموش نہیں ہے کہ احسان ہی نہ مانے، ہم مانتے ہیں ہمارے اوپر سرکار مدینہ کے احسانات۔ بعض لوگوں کو اس مہینے میں نا غریب یاد آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی آپ نے 70,000 کی لائٹنگ لگا دی باہر، آپ نے جھنڈیاں لگائیں، اس پر اتنا، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے۔ 11 مہینے آپ کے پاس تھے، آپ دیتے نا غریبوں کو، باقی 11 مہینے کیوں نہیں آپ نے غریبوں کو دیا؟ ربیع الاول میں ہی آپ کو غریب یاد آتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں اتنا خرچہ کر دیا میلاد شریف پر، یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیتے، تو 11 مہینے کس نے آپ کو روکا ہوا تھا؟ ربیع الاول میں آپ کو غریب یاد آ گئے۔ 50,000 کا موبائل جیب میں ہے، 50,000 کا موبائل خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ گئے۔ گھر میں مہنگا صوفہ سیٹ خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ گئے۔ LCD خریدتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ گئے۔ گھر میں مہنگے قالین ڈلواتے ہوئے غریب نہیں یاد آئے، میلاد مناتے ہوئے غریب یاد آ گئے۔ یہ غریبوں سے محبت ہے یا بغض رسول ہے؟ یہ کعبہ شریف پر جو غلاف پڑا ہوا ہے یہ کتنے پیسوں کا ہے؟ جس وقت ریال 30 روپے کا تھا نا،
اس وقت میں نے حساب کیا تھا کعبہ شریف کے اوپر جو غلاف ہے یہ 75 کروڑ روپے کا، سونے کی تاریں لگی ہوئی ہیں اندر، پورا سال کمپنی کام کرتی ہے کسوۃ الکعبہ، پھر غلاف تیار ہوتا ہے۔ جب 30 روپے کا ریال تھا اس وقت یہ غلاف 75 کروڑ روپے کا تھا۔ بھئی 1 کروڑ کا غلاف ڈال لیتے، باقی 74 کروڑ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ اتنا مہنگا غلاف تم نے ڈال دی ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا وہاں عرب شریف میں اتنا مہنگا غلاف کیوں ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا تعظیم کعبہ کے لیے۔ جس سے میری بات ہو رہی تھی وہ بھی نہیں مانتا تھا محفل میلاد کو، اور وہ بھی کہتا تھا بھی یہ پیسے جو لائٹنگ پہ لگائے ہیں، جھنڈیوں پہ لگائے ہیں، یہ پیسے غریبوں کو دے دیتے، میلاد منانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا کعبہ شریف پہ غلاف کتنے پیسوں کا ڈالا ہوا ہے؟ اس نے کہا 75 کروڑ روپے کا۔ میں نے کہا 75 کروڑ روپے کا مہنگا غلاف ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم 1 کروڑ کا ڈال لیتے، 74 کروڑ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ اس نے کہا پتہ ہے کیوں اتنا مہنگا غلاف ڈالا ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ عام گھر نہیں، یہ شان والا گھر ہے۔ تعظیم کعبہ کے لیے غلاف ڈالا ہے۔ کس کے لیے؟ تعظیم کعبہ۔ تعظیم کہتے ہیں کسی کو اللہ نے جو عزت دی ہے، قول و فعل سے اس عزت کا اظہار کرنا۔ اس نے کہا جی تعظیم کعبہ کے لیے اتنا مہنگا غلاف ڈالا ہے۔ میں نے کہا 75 کروڑ کا نہ ڈالو، بے شک 80 کروڑ کا ڈالو، 90 کروڑ کا ڈالو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کعبے کی زیارت کر کے، پر صرف یہ بتاؤ کعبہ اتنی شان والا ہے کہ 75 کروڑ کا غلاف ڈالا ہے اس کی عزتیں ظاہر کرنے کے لیے، کس نے ادھر چہرہ پھیرا تھا تو یہ قبلہ بنا ہے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے، تَرْضَاهَا، محبوب جدھر آپ چاہتے ہیں، جدھر آپ راضی ہیں، منہ پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ بنا دینا ہمارا کام۔ اگر حضور ادھر رخ انور نہ کرتے آج کس نے منہ ادھر کرنا تھا؟ تَرْضَاهَا۔ اب جس محبوب کے رخ پھیرنے سے یہ قبلہ بنا ہے اس محبوب کی عزت کتنی ہوگی؟ کعبے کی عزتیں ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ خاص گھر ہے 75 کروڑ کا غلاف ڈالنا جائز ہے، تو جس محبوب کے چہرہ انور کے صدقے سے اسے قبلہ بنایا گیا ہے اس محبوب کی عزتیں ظاہر کرنے کے لیے 75,000 خرچنا بھی جائز ہے۔ ہم جو لائٹیں لگاتے ہیں تعظیم نبوی کے لیے، ہم جو جھنڈیاں لگاتے ہیں تعظیم نبوی کے لیے، ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں تعظیم نبوی کے لیے، کیا مطلب تعظیم نبوی کا؟ تعظیم کا کیا مطلب؟ کعبے پہ مہنگا غلاف ڈالا تاکہ ظاہر ہو یہ خاص گھر ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کا آخری رسول دنیا میں آیا۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ پیدا ہوا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جو حکمت مہنگا غلاف کعبے پر ڈالنے میں ہے وہی حکمت میلاد منانے میں ہے۔ وہاں کروڑوں خرچ کیے تاکہ ظاہر ہو کعبہ عام گھر نہیں خاص گھر ہے۔ ہم بھی میلاد پہ خرچ کرتے ہیں، دنیا والو آؤ اس محبوب کی غلامی اختیار کرو جن کے ساتھ تمہاری نجات وابستہ ہے۔ جو حضور کا بن گیا نجات پا گیا، جو حضور سے کٹ گیا برباد ہو۔ تو جس ہستی کے ساتھ انسانیت کی نجات جڑی ہوئی ہے، جس ہستی کی نسبت کے ساتھ انسانیت کی نجات وابستہ ہے، اس ہستی کی غلامی کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں، آؤ کلمہ پڑھو حضور کا، آؤ غلام بنو حضور کے۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، اللہ کا رسول دنیا میں آیا۔ ویسے میلاد شریف منانے کی جو شرعی حیثیت ہے نا کہ دل میں خوشی فرض ہے، حضور کی آمد پر دل میں خوشی فرض ہے، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے جلسہ یا جلوس
یہ مستحب ہے۔ میلاد شریف کا جلسہ کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب۔ اور دل میں خوشی کیا ہے؟ ابھی میں حضور کے حقوق کی بات کر رہا تھا کہ حضور کے حق ہے امت پر، حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ حق تلفی کرنا جرم ہے۔ اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھا میرے غلام تیرے اوپر میرا حق تھا، تو نے میرا حق نہیں ادا کیا، تو کیا منہ دکھائیں گے حضور؟ حضور کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ حضور کا ذکر ہو تو دل خوش ہو جائے۔ بعض لوگوں میں کہتے ہیں بھی وہ 1 سال حضور کا میلاد ہوا تھا نا، عام الفیل، آج سے 1495 سال پہلے، آج سے 1495 سال پہلے جب میلاد ہوا تھا تو برکتیں تھیں، وہ سال برکتوں والا تھا۔ لیکن ہر سال تو میلاد نہیں ہوتا، ولادت ہر سال تو نہیں ہوتی، تو تم ہر سال کیوں مناتے ہو کہ ہر سال برکتیں لوٹ کے آتی ہیں؟ مجھے بتائیں، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن ہفتے کے دنوں میں سردار ہے، مومنوں کے لیے عید ہے، اور پھر فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ تخلیق تو ایک جمعے ہوئی تھی، فضیلت ہر جمعے کو مل گئی ہے یا صرف اس ایک جمعے کی فضیلت؟ ہر جمعہ فضیلت والا ہے یا صرف ایک جمعہ ہی فضیلت والا؟ ہر جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی ایک جمعے کو ہوئی، پر فضیلت ہر جمعے کو مل گئی۔ ولادت نبوی آج سے 1495 سال پہلے ایک مہینہ ہی ربیع الاول 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی، لیکن جب بھی وہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے برکتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہر سال رمضان میں قرآن نازل ہوتا ہے، وہ 1 سال ہی تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں شب قدر میں قرآن اتارا گیا، وہ 1 رات ہی تھی۔ لیکن جب بھی قیامت تک رمضان آئے گا تو ماہ رمضان کا تعارف کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب بھی ماہ رمضان آئے گا شب قدر تو آئے گی، حالانکہ ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن رمضان، ماہ رمضان کا تعارف کیا ہے؟ وہ 1 سال تھا جب قرآن نازل کیا گیا، جس کا سورہ انزال میں ذکر ہے۔ لیکن جب بھی ماہ رمضان، حضور کی آمد پر خوشی کیا ہے؟ دل میں خوشی کیا ہے؟ فرض ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اگر کوئی کہے نا جی ہم میلاد نہیں مناتے، تو آپ اسے صرف اتنا پوچھیں بھئی حضور کی آمد پر خوش ہو یا نہیں؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ تو ایک دفعہ خوش ہو کہ آمد نبوی کا استقبال کریں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ کافی دیر سے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سونے ساں کے ناسے۔ یہ مردوں کا کام ہے محبت کرنا اور نبھانا۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو جو محفل میں بیٹھ کے سو جائے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن، آمد مصطفیٰ۔ ویسے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، رات گئے تک آپ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ خوشی سے جواب دے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل خوش ہو۔ کبھی زندگی میں یہ نہ کہیں کہ میری قسمت اچھی نہیں، فلاں نقصان ہو گیا، کاروبار نہیں ہے، میرے رشتہ دار ناراض ہو گئے، میری قسمت اچھی نہیں۔ کبھی زندگی میں یہ نہ کہ میرا مقدر اچھا نہیں۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ۔ آپ اللہ کو کتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی آپ کو بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبی میں اکٹھے ہیں، میرے آقا کریم تشریف لائے، صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔
میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ کیوں مل کے بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت بخشی ہے اور آپ کو دنیا میں بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہے تو وہ ابھی نیت کر لے کہ ہم اسی نیت سے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ کیا اس پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی نیت سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تمہاری پہلی بات پر بھی مجھے یقین تھا۔ شارحین کہتے ہیں پھر قسم کیوں اٹھوائی؟ حضور کے پاس ایک بشارت آئی ہوئی تھی، وہ حقداروں تک پہنچانی تھی۔ حضور جانتے تھے صحابہ حقدار ہیں، قسم اٹھوا کے ان کا حقدار ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ فرمایا صحابہ تم زمین پہ بیٹھ کے میرا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ فرشتوں کی محفل میں تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔ آج اس محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، جو لوگ اس نیت سے اکٹھے ہوں کہ آؤ مل کے اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے ہمیں اسلام کی دولت بخشی، اس نے حضور کو دنیا میں بھیج کے ہمارے اوپر احسان کیا، جو اس نیت سے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ فرشتوں کی محفل میں ان پر فخر کرتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں جو آج اس محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے۔ جب محفل ختم ہوگی اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو اپنی جھولی میں بخشش کے پھول لے کر جائیں گے۔ جو خزانہ اس محفل کے ذریعے آپ کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے، اگر ان موتیوں کو سنبھال کے رکھیں گے تو یہ دولت قبر میں کام آئے گی، یہ دولت حشر میں کام آئے گی۔ میں نے خطبہ کے دوران موطا امام مالک کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب، اولین کتاب جو ہے وہ یہی موطا امام مالک ہے، اور موطا شریف میں باب حسن اخلاق کے اندر یہ حدیث ہے۔ امام مالک جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب جمع کی ہے، انہوں نے آنکھ کھولی بھی مدینہ منورہ میں ہے، آنکھ بند بھی مدینہ منورہ میں ہے، یعنی پیدا بھی مدینہ منورہ میں ہوئے، وصال بھی مدینہ منورہ میں ہوا۔ ایک حج کرنے مکہ شریف گئے ہیں، دوسرا حج کرنے بھی نہیں گئے، ساری عمر شہر رسول میں گزاری۔ لوگ پوچھتے کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کیوں نہیں کرتے؟ امام مالک فرماتے تھے میں ڈرتا ہوں مدینہ منورہ سے باہر کہیں موت نہ آ جائے، میں چاہتا ہوں مجھے حضور کے شہر میں موت آئے اور میری قبر بنے تو جنت البقیع میں بنے، اور یہ قبرستان حضور کے روضہ پاک کے قدموں کی طرف ہے، میری قبر حضور کے قدموں میں بنے۔ کتھوں ایڈے درد لیونی درداں والے آ یارا، کسی آنکھ والے سے پوچھیں مدینہ منورہ کی شان کیا ہے، ہم نابینوں کو کیا پتا، ادب سیکھنے تو کسی ادب والے کے پاس بیٹھے۔ امام مالک جو اولین محدثین میں شامل ہیں، شہر نبی کی گلیوں میں چلتے تو گلی کے درمیان نہیں تھے چلتے، کنارے کنارے چلتے، کئی دفعہ اس طرح کاندھا دیوار سے ٹکراتا قمیض پھٹ جاتی، لوگ پوچھتے گلی کے درمیان کیوں نہیں چلتے؟ امام مالک فرماتے تھے ابھی گلیاں وہی ہیں جن میں اللہ کا رسول چلتا رہا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے نشان قدم پر میرا پیر نہ آ جائے۔ شہر رسول میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے، مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں، کتاب کا ورق پلٹتے ہیں تو اتنی احتیاط کے ساتھ کہ دو ورق ٹکرانے کی آواز نہ پیدا ہو، میں قرب رسول میں بیٹھا ہوا، انتہائی ادب کرتے۔ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے الگ سے ایک تخت بنوایا ہوا تھا گھر میں، اگر کوئی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو پہلے آپ سوال کر کے پوچھ لیتے تھے کہ محض فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث سننے آئے؟ وہ کہتا حدیث سننے آیا ہوں، تو لبان سلگاتے، جو ہے وہ غسل کرتے، تازہ
غسل کر کے لباس بدلتے، خوشبو لگاتے، پھر اس تخت پہ بیٹھ کے حدیث بیان کرتے تھے۔ بڑا ادب کیا مدینہ منورہ کا اور حدیث پاک۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک کے اندر لکھا ہے، اور یہی بات حلیۃ الاولیاء میں بھی موجود ہے۔ آخری عمر میں امام مالک سے کسی نے پوچھا، آپ نے بڑا ادب کیا مدینہ منورہ کا، اس ادب کی کوئی برکت بھی زندگی میں ظاہر ہوئی ہے؟ اس ادب کرنے سے ملا کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا، واللہ ما بت الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ شہر رسول کا ادب کرنے سے ملا کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے مجھے ہر رات رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی۔ واللہ ما بت الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے ہر رات رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ویسے اس امت میں بہت سارے ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے حضوری کی کیفیت میں زندگی گزاری، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں ہر رات حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے، حضور کے خادم حضرت انس بن مالک خادم رسول ہیں، حضرت انس، ان کی عمر 20 سال تھی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا۔ صحابہ کرام حضرت انس کے پاس آ کے بیٹھتے اور سوال کرتے، اے انس کوئی حضور کی بات ہی سناؤ۔ جب صحابہ کا دل تڑپتا تھا نا حضور کی ظاہری جدائی پر، حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام اکٹھے ہوتے حضرت انس کے پاس۔ یہ مل کے ذکر رسول کی محفل کرنا آج ہم نے شروع نہیں کیا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ طبقات ابن سعد میں صحابہ کرام حضرت انس کے پاس اکٹھے ہوتے اور صحابہ کہتے ہیں، انس ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے، کوئی کھیتوں میں چلا گیا، کوئی دکان پہ چلا گیا، کوئی جنگ میں لشکر کے ساتھ کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ انس آپ تو حضور کی خدمت میں رہتے تھے، کوئی حضور کا واقعہ ہی سنا، کوئی حضور کی بات سنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ذکر کرتے تھے، صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے، حضرت انس خود بھی رو رہے ہیں، صحابہ کو بھی رلا رہے ہیں۔ ذکر رسول سنتے ہوئے صحابہ روتے تھے، یہ طبقات ابن سعد میں موجود۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا، اے انس عرصہ ہوا حضور کو وصال فرمائے ہوئے، کیا وصال کے بعد کسی رات خواب میں آ کر حضور نے دیدار بھی کروایا ہے؟ اے انس آپ تو خادم تھے حضور کے، کیا کسی رات حضور نے خواب میں آ کر اپنی زیارت کروائی ہے وصال کے بعد؟ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا صحابی رسول کا جواب سننا۔ انہوں نے فرمایا، ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی۔ تم پوچھتے ہو کسی رات زیارت کروائی ہے یا نہیں؟ مجھے تو ہر رات میرا محبوب زیارت کروا رہا، میری تو ہر رات زیارت رسول میں گزر رہی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے جب ہر رات ہی حضور کا دیدار ہو۔ آج کا انسان چاہتا ہے میرے کپڑے خوبصورت ہوں، میرا گھر خوبصورت ہو، میری سواریاں خوبصورت ہوں۔ 50,000 کا سوٹ پہن لیا، لیکن جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہیں اگر اس کی زندگی خوبصورت نہیں تو کپڑوں کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ ہے؟ 2 کروڑ کی کوٹھی بنا لی، مکان بڑا مہنگا ہے، خوبصورت ہے، لیکن جس مکین نے رہنا ہے اگر اس کی زندگی خوبصورت نہیں تو مکان کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ ہے؟ کروڑ روپے کی گاڑی لے لی، پجارو خرید لی، لیکن جس نے اس گاڑی میں سفر کرنا ہے اس مسافر کی زندگی خوبصورت نہیں تو گاڑی کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ ہے؟ آج دنیا ان چیزوں کے پیچھے ہی دوڑ رہی ہے، ظاہر کی خوبصورتی، کپڑے خوبصورت ہو، مکان خوبصورت ہو، گاڑیاں خوبصورت ہو۔ اسلام کہتا ہے یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، سب سے پہلے اپنی زندگی کو خوبصورت کرو۔ زندگی خوبصورت ہو، قمیض کو پیبند لگے ہیں، فاروق اعظم بغیر جنگ کے فلسطین فتح کر لیتے ہیں، بغیر جنگ کے، صرف مذاکرات سے حضرت فاروق اعظم نے فلسطین فتح کی ہے، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہے فلسطین، وہاں زندگی خوبصورت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین میں داخل ہوئے،
قمیص کو پیبند لگے ہوئے تھے، لیکن زندگی طاقتور ہے، زندگی خوبصورت ہے۔ سردار عبدالرب نشتر ایک درویش کے پاس گئے، بابا جی دعا کریں میں گورنر بن جاؤں۔ اکثر اس درویش کے پاس سردار صاحب جاتے تھے اور درویش دعا کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد سردار عبدالرب نشتر صاحب گورنر بن گئے۔ گورنر بننے کے بعد پھر آئے اسی درویش کے پاس، بابا جی دعا کریں اللہ مجھے سکون عطا کرے۔ درویش نے کہکا مارا اور کہکا مار کے کہا وہ جس دن دعا کروا رہے تھے کہ دعا کریں میں گورنر بن جاؤں، دعا کریں اللہ مجھے گورنری عطا کرے، اس دن کہتے نا دعا کرو اللہ مجھے سکون عطا کرے۔ اس دن تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، دعا کرو اللہ مجھے گورنر بنا دے۔ سکون اس دن مانگتے نا کہ دعا کرو اللہ مجھے سکون دے۔ سردار صاحب نے کہا مجھے مغالطہ لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ میں نے سمجھا تھا گورنری میں سکون ہے، گورنری مل گئی، سکون نہیں ملا، مجھے مغالطہ لگ گیا، دھوکہ لگ گیا، مجھے مغالطہ لگ گیا۔ درویش نے دوبارہ کہکا مارا اور دوبارہ کہکا مار کے کہنے لگے تمہیں ہی مغالطہ نہیں لگا، ساری دنیا کوئی مغالطہ لگا ہوا ہے۔ لوگ چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، رب نے عملوں میں رکھا ہے۔ لوگ چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، رب نے عملوں میں رکھا ہے۔ سکون، زندگی کا مقصد اور سکون لوگ چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، رب نے عملوں میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کی یاد میں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ یہ آیت بتا رہی ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے عمل تم اچھے کرو، زندگی ہم اچھی عطا فرمائیں۔ تو اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے، سکون کس میں رکھا ہے؟ چیزوں میں یا عملوں میں؟ چند لوگ ہی بولے ہیں کس میں سکون ہے۔ سڑک کے کنارے نا وہ سرکاری لائٹیں لگی ہوتی ہیں، تو لائٹیں جل رہی تھیں، ایک آدمی زمین پہ ہاتھ مار رہا تھا۔ راہگیر نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میری سوئی گم گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ راہگیر نے کہا سڑک پہ تیری سوئی گم گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں گمی گھر ہے، گھر میں گمی ہے لیکن تلاش سڑک پہ کر رہا ہوں۔ تو راہگیر اور بھی حیران ہوا، اس نے کہا سوئی گھر میں گمی ہے تو گھر تلاش کرو، سڑک پہ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا لائٹ گئی ہوئی ہے تو گھر اندھیرا ہے، تو یہاں چونکہ لائٹ جل رہی تھی تو میں نے کہا چلو روشنی ہے تو یہاں ہی تلاش کر۔ بے وقوف ہے یا نہیں؟ جہاں چیز ہے ہی نہیں وہاں تلاش کر رہے۔ اس سے بھی بڑا بے وقوف وہ ہے جہاں رب نے رکھا ہی نہیں وہاں وہ تلاش کر رہے۔ حضور کی ادنا بے ادبی بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ جہاں ادب ہے وہاں دین ہے، اور فتنوں کے اس دور میں جو ادب کرے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا، مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ ادب بندے کو بچا لیتا ہے۔ دوسرا لفظ حدیث پاک کا لے اتمم، تاکہ میں مکمل کروں، تاکہ میں، اس لفظ میں حضور نے ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ جب تک کوئی چیز مکمل نہ ہو کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور جب مکمل ہو جائے پھر اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں مکمل کرنے آیا ہوں۔ جب فرمایا میں مکمل کرنے آیا ہوں تو بتا دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پر نازل ہوں گے، پیدا تو نہیں ہوں گے نا۔ اور حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضور کا ہی کلمہ پڑھائیں گے، حضور کی شریعت پہ عمل کریں گے، نماز حضور کے طریقے پر پڑھیں گے، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اب کلمہ چلے گا تو کس کا چلے گا؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ بوئستو لے اتمما، میں بھیجا گیا تاکہ مکمل کروں۔ دو لفظوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اور لفظ لے اتمما سے ختم نبوت کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، تو اس پر ہی ایک حدیث میلاد شریف کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔
جس دن میرے آقا کریم کا میلاد ہوا، مکے میں ایک یہودی تاجر آیا ہوا تھا، عالم بھی تھا۔ اس نے چند نشانیاں دیکھی، اپنے غلاموں سے کہا کہ مکہ شہر میں پھیل جاؤ اور پتہ کرو کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا۔ پتہ چلا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پوتا عطا کی ہے۔ وہ یہودی آگے آپ کے دروازے پہ، اے عبد المطلب اپنے پوتے کی زیارت تو کراؤ۔ حضرت عبد المطلب حضور کو اٹھا کے لے آئے۔ اس نے حضور کا چہرہ پاک دیکھا، حسن رسول دیکھا، کہنے لگا ذرا پشت دکھاؤ۔ حضور کے دادا جان نے پشت سے کپڑا ہٹایا، جو ہی اس یہودی کی نظر حضور کی پشت مبارک پہ پڑی، وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گیا، زمین پہ گر پڑا۔ حضرت عبد المطلب اندر تشریف لے گئے، حضور کو بستر پہ لٹایا، باہر آئے، اس یہودی کو اٹھایا، پانی چھڑکا۔ جب اسے ہوش آیا تو فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نو مولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ۔ پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب مبارک ہو، تمہارے گھر آخری نبی آ گیا ہے، یہ عام بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو آیا ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی اس راز سے واقف تھے کہ آنے والا نبی ہے اور شانوں والا ہے۔ آپ بھی خوابیں دیکھ چکے تھے، معبرین سے آپ بھی تعبیریں سن چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اس یہودی عالم سے تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، انہوں نے حضور کے شمائل پر ایک کتاب لکھی ہے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے ان علی بن ابی طالب قال بین کتفی خاتم النبوت و خاتم النبیین، شیر خدا فرماتے ہیں حضور کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور یہ مہر نبوت صرف نبوت کی دلیل نہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بین کتفی خاتم النبوت و خاتم النبیین، یہ جو ختم نبوت کی دلیل ہے، مہر نبوت صرف نبوت کی نشانی نہیں، یہ نشانی ہے آخری نبی ہونے کی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مکمل کرنے آیا، بوئستو لے اتمم۔ تیسرا لفظ حسن الاخلاق، اخلاق کے حسن کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میرا قد کتنا لمبا ہے اور میرا جسم موٹا ہے یا پتلا ہے، چھاتی کتنی چوڑی ہے، یہ خلق ہے۔ ایک ہے خلق، ایک ہے خلق۔ لفظ کی شکل ایک جیسی ہے، صرف اعراب کا فرق ہے، خلق اور خلق۔ خلق کیا ہے؟ جسم، اور خلق کیا ہے؟ میرے رویے، میری سوچیں، میری آرزویں، لوگوں سے معاملات، میری عادات، اس جسم کے دنیا میں کردار کیا ہے، وہ خلق ہے۔ بہت ساری اس کی تشریحات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا۔ میرے آقا کریم کی ولادت پاک سے پہلے دنیا جس ڈگر پہ چل رہی تھی نا، لوگوں کے وجود انسانوں والے تھے، اندر انسانیت کوئی نہیں تھی۔ دنیا کی اکثریت ظہر الفساد فی البر والبحر، قرآن کہتا ہے بحر میں اور بر میں، خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو چکا تھا۔ اگر دنیا اسی ڈگر پہ چلتی رہتی، آج دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا، سارے ڈنگر ہی ہوتے، کوئی چار پیروں پہ چل رہے ہوتے، کوئی دو پیروں پہ چل رہے۔ حضور تشریف لائے ہیں تو لوگوں کے سینوں میں انسانیت اتاری۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق دنیا کو سکھانے کے لیے آئے۔ زندگی کا راز کیا ہے، زندگی کی منزل کیا ہے، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ طریقہ سکھانے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کو دودھ پلا رہی تھیں، اس وقت ان کی عمر تھی 30 برس۔ کتنی عمر تھی؟ 30 سال۔
60 سالوں کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 90 سال، مدینہ منورہ آئی ہیں اور صحابیہ بنی ہیں۔ مسجد نبوی میں حضور نے اپنے ساتھ مصلی پہ انہیں بٹھایا ہے، محبت فرمائی اپنی والدہ کے ساتھ۔ حلیمہ سعدیہ واپس طائف چلی گئیں، دوبارہ مدینہ منورہ آئیں تو حضور کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو مدینہ منورہ میں روک لیا، گھر بنا دیا۔ حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھی۔ آپ کا وصال دور فاروقی میں ہوا ہے، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی عمر 100 سال تھی۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں یہ تحقیق بیان کی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا وصال 100 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے، چونکہ آخری عمر آپ نے مدینہ شریف گزاری ہے۔ اس لیے جوان صحابہ کرام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آ کے بیٹھتے اور پوچھتے، مائی صاحبہ ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا، آپ نے اس دور میں حضور کی خدمت کی ہے، یہ تو سنائیں ہمارے محبوب کی ادائیں کیسی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی تھیں، صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے، مدینہ منورہ میں روز محفل میلاد ہوتی تھی۔ کیسی پیاری محفل میلاد ہوگی، حلیمہ سعدیہ بیان کر رہی ہیں، صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، مائی صاحبہ بچے عام طور پر کپڑوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی بستر پہ بول مبارک فرمائے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں، وقت مقرر تھے، میں ان وقتوں میں کروا دیتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی ماں کی گود میں بھی ہو صفائی کو پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، مائی صاحبہ عام بچے روتے رہتے ہیں، کیا ہمارے آقا کریم بھی اس طرح روتے رہتے تھے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں، حضور عام بچوں کی طرح ہر وقت نہیں روتے تھے، لیکن ایک وقت تھا جب روتے تھے۔ صحابہ حیران ہوئے، مائی صاحبہ وہ کون سا وقت تھا جب حضور روتے تھے؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں، میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوں، حضور کو بستر پہ لٹایا ہے، تیز ہوا چلتی، شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جاتا، حضور روتے تھے، میں دوڑ کے آتی، صدر ڈھانپ دیتی، حضور چپ کر جاتے تھے۔ حضرت ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے خیر البیان، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے کہ تیز ہوا چلی ہے اور چادر ہٹ گئی ہے، اس دوران بھی حضور اپنی شرمگاہ کو ننگا نہیں ہونے دیتے تھے، بایاں ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ نبی ماں کی گود میں بھی ہو شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے سنا آج کل فرانس والوں نے توہین آمیز خاکے شائع کیے، یہ انہوں نے آج نہیں شائع کیے، 35 سال ہو گئے ہیں مسلسل توہین کی یہ تحریک چل رہی ہے۔ 1985 سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلے سلمان رشدی سے کتاب لکھوائی داستانک ورسز، پھر اس کے بعد قرآن پاک کو آگ لگائی، پھر سام بسائل سے فلم بنوائی انوسنس آف مسلمز، پھر اس کے بعد خاکوں کا مقابلہ ہوا اور اب خاکے شائع کر کے عمارت پہ لٹکائے۔ 35 سال ہو گئے مسلسل وہ گستاخی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اصل جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑائی کس چیز کی ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ اصل جو جھگڑا ہے نا وہ پاکی اور ناپاکی کا جھگڑا ہے۔ خاکے شائع کرنے والے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کا نظام ہے، نکاح نہیں کرتے، لائف پارٹنر، بچہ جوان ہو گیا ہے، جس کی بچی کو چاہے ساتھ لے جائے، نہ ماں کو اعتراض نہ باپ کو اعتراض۔ وہاں کتنے لوگ ایسے ہیں شناختی کارڈ میں والد کا نام کوئی نہیں، چونکہ ماں بتا ہی نہیں سکتی اس بچے کا باپ کون ہے۔ رشتے پلیت، رزق بھی پلیت، لباس بھی سود کے پیسوں سے خریدا ہے، مکان بھی سود کے پیسوں سے، گاڑیاں بھی سود کے پیسوں سے، رزق بھی پلیت، لباس بھی پلیت، رشتے بھی پلیت۔ وہ لوگ ناپاکی میں
رچ بس گئے, ڈھل گئے ہیں ناپاکی میں, گندگی میں. آپ میلاد اس ہستی کا منا رہے ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا وَيُزَكِّيهِمْ. حضور خود پاک ہیں اور دنیا کو پاکیزگی کے راستے پر چلانے کے لیے آئے ہیں. ابھی حضرت علیمہ سعدیہ کے میلاد نامے سے میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں کہ مائی صاحبہ نے فرمایا وقت مقرر تھے, میں ان وقتوں میں بول مبارک کروا دیتی تھی. نبی ماں کی گود میں بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو اب اصل جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا پاکی اور ناپاکی کا ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کھاؤ تو پاک, پیو تو پاک, پہنو تو پاک, سوچیں ہوں تو پاک, دل میں ارادے ہوں تو پاک, آنکھیں ہوں تو, رشتے ہوں تو, ماں کو ماں سمجھو, بہن کو بہن سمجھو. حضور پاکیزگی کے پیغمبر ہیں. خاک شائع کرنے والوں کو پتہ ہے اگر حضور کا دین پھیلا ہمیں خنزیر چھوڑنا پڑے گا, شراب چھوڑنی پڑے گی, سود چھوڑنا پڑے گا. اگر وہ سود چھوڑے نا تو ان کی ساری چمک دمک روب دوب سب دھڑام سے نیچے گر جائے. ان کی ساری معیشت کھڑی سود پہ. انہیں پتہ ہے اگر حضور کا دین پھیلے ہمیں یہ ساری ناپاکیاں چھوڑنی پڑیں گی, نکاح کرنا پڑے گا, حیا اپنانی پڑے گی. اور یہ وہ کر نہیں سکتے, یعنی گندگی سے نکل نہیں سکتے. یوں گندگی کی محبت ان کے اندر آ گئی ہے. سارا جسم صاف ستھرا ہو, ہاتھ پہ زخم ہو, مکھی کہاں بیٹھے گی, ستھرے بدن پہ یا زخم پہ؟ یہ مثال بتاتی ہے بعض طبیعتیں ایسی ہیں جن کو صفائی نہیں اچھی لگتی, گندگی اچھی لگتی. سارا ستھرا بدن چھوڑ کے مکھی زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہیں ان کو حلال میں لذت نہیں ہوتی, حرام میں لذت. جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائے اس کا اندر پلید ہے. خاک شائع کرنے والے پلیدی میں ڈال چکے ہیں. وہ خاک شائع کر کے پاکیزگی کا راستہ روک رہے ہیں. ہمارا جو دین ہے اس کو اسلام کہہ لیں یا پاکیزگی کہہ لیں, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. چینی کہہ لیں, کھنڈ کہہ لیں, شوگر کہہ لیں, چیز تو ایک ہی ہے. پانی کہہ لیں, واٹر کہہ لیں, چیز ایک ہی ہے. اسلام کہہ لیں, پاکیزگی کہہ لیں, چیز ایک ہی ہے. اسلام پاکیزگی کا دین ہے. میرے آقا کریم نے مومن کی پہچان کیا بتائی ہے؟ شناختی کارڈ پہ آپ لکھتے ہیں نا شناختی علامت, جسے دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس شناختی کارڈ ہے یہ وہی بندہ ہے چونکہ علامت موجود ہے. تو مومن کی علامت حضور نے کیا بتائی؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں ساری اولاد آدم اکٹھی ہوگی, آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کس طرح؟ فرمایا میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. کون سے اعضاء چمک رہے ہوں گے؟ تو پھر حضور نے امت کی پہچان کیا بتائی ہے؟ طہارت. جب فرمایا میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے تو بتا دیا میری امت کی پہچان طہارت ہے. اور دوسری بڑی مشہور حدیث ہے, اکثر آپ نے سنی ہوگی. فرمایا جس کے گھر کے آگے نہر چل رہی ہو, دن میں 5 دفعہ غسل کرے, کیا بدن پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ, 5 دفعہ بندہ غسل کرے جسم تو بڑا ستھرا ہوگا. روز 5 دفعہ غسل کرے, روز 5 دفعہ غسل کرے. میرے آقا کریم نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے. جو نماز پڑھتا ہے نماز بھی اسے پاک کر دیتی ہے. وضو ظاہر کو پاک کرے گا, نماز کے ارکان اندر کو پاک کرے گا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. قرآن نے کہا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اسلام پاکیزگی کا دین ہے. فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, فقہا نے سارا دین بعد میں بیان کیا ہے. پہلا باب ہی فقہ کی کتابوں میں طہارت کا ہے. فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, فقہا شروع ہی طہارت سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے فقہا نے یہ ترتیب قائم کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے, اسلام پہلے پاک کرتا ہے پھر اللہ کی بندگی کے راستے پر چلاتا ہے. اس وقت دنیا میں 7.5 ارب انسان ہیں, پر زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک پاکیزگی کا راستہ ہے, ایک گندگی کا راستہ ہے. جو پاکیزگی کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ جنت کی طرف چل رہے ہیں.
جو گندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ دوزخ کی طرف چل رہے ہیں۔ موت کے بعد دو ہی جگہیں، یا جنت یا دوزخ، قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھ ہے۔ تو جنت ستھرے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، دوزخ گندے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ آج اس محفل میلاد میں ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ پاکی اور ناپاکی کی اس جنگ میں ہم پاکیزگی کا ساتھ دیں گے۔ آپ سارے پہلے بھی پاکیزگی کا ساتھ دینے والے ہیں، چونکہ ہر مسلمان نیکی کا سفیر ہے، لیکن آج تجدید عہد کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں گندگی نہیں داخل ہونے دیں گے۔ مردوں کی طرح ارادہ کریں، آپ تو ڈر کے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ میں پاکی اور ناپاکی کی بات کر رہا ہوں، کسی کا نام تو نہیں لے رہا۔ ہم اپنے گھروں میں گندگی نہیں داخل ہونے دیں گے۔ ویسے یہ بات کرتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹتا ہے، کیونکہ خاک شائع کرنے والے کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ ناپاکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے موبائل سستے کر دیے، سوشل میڈیا دے دیا موبائلوں میں۔ انہوں نے کہا پہلے ان کی آنکھیں پلید ہوں گی تو پھر دل پلید ہوگا، جب دل پلید ہوگا تو یہ اپنے فرض سے غافل ہو جائیں گے، جب اپنے فرض سے غافل ہوں گے تو پھر انہیں اغوا کرنا، انہیں اپنے جال میں پھنسانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ وہ جو ناپاکی دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں انہوں نے موبائل سستے کر دی۔ آج گھر گھر میں موبائل، نوجوانوں کی آنکھیں پلید ہوں گی تو پھر دل پلید ہوگا، دل پلید ہوگا تو بندہ غافل ہو جائے گا۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں سوڑی گلی تے کنے ٹوئے، ایتھے ٹے ٹے پین نروئے، سنبھل کے پیر رکھیں جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے، سنبھل کے پیر رکھیں جڑیاں ایتھے عجب تماشے ہوئے۔ اور پھر بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں دنیا تلکن ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے۔ اگر کوئی آدمی تربیت یافتہ ہو اور پختہ ذہن کا ہو، ممکن ہے وہ سوشل میڈیا سے فائدہ حاصل کر لے، لیکن جو کچے ذہن کا ہو اور غیر تربیت یافتہ ہو وہ سوشل میڈیا استعمال کرے، اس کا مطلب ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ہم نے قوم کی تربیت تو نہیں کی اور بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے۔ اس لیے میں نے شروع میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ اپنے فرض کو پہچانیں، اس دور میں ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں۔ نصرت دین محمدی، نصرت رسول، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ قرآن کہتا ہے جو حضور کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ دو جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ حقوق مصطفیٰ جو ادا کرتا ہے، آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں حضور اچھے اخلاق سکھانے کے لیے آئے، ہم حضور کی عزت پر بھی پیرا دیں گے، ادب رسول اپنائیں گے، عقیدہ ختم نبوت پر پیرا دیں گے، اور ہم اپنے معاشرے میں اچھے اخلاق عام کریں گے، اپنی اولادوں کو ناپاکی سے بچا کے طہارت کا درس دیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بعض لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اور عشق رسول، ہم تو خود پرست لوگ ہیں، اپنی ذات سے باہر نکل کے تو سوچ ہی نہیں سکتے، اپنے نفع نقصان کو سوچتے ہوئے 80 سال دنیا میں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ جو سچے عاشق ہیں وہ تو محبوب کے دروازے کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ غلام حق ہی نہ ادا کرے، حقوق کا خیال ہی نہ ہو تو وہ کیسا غلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔